اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: غزہ، امتحان عظیم اور انسانی ضمیر۔ تحریر: سلیم منصور خالد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، اکتوبر 2025۔ نام نہاد جدید تہذیب، بدترین بے عملی کا مظہر، اقوام متحدہ اور شرمناک غلامی کی منہ بولتی تصویر، اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سامنے غزہ دم توڑ رہا ہے، مگر جدید تہذیب اور ان اداروں کی طرف سے چند قراردادیں اور منافقت پر مبنی تقریروں کے سوا کچھ سامنے نہ آ سکا۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل قتل عام اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ استاد وصفی عاشور ابو زید قرآن و سنت کی روشنی میں اس صورتحال کے تناظر میں لکھتے ہیں: زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جن سے گزرتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ ایسی صورتحال میں انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش زمین اس کو نگل لیتی یا اس کی ماں نے اس کو جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ قرآن مجید حضرت مریم علیہ السلام پر طاری ہونے والی ایسی ہی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے: یا لیتنی متّ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ اس حالت میں زبان پر جاری الفاظ میں کوئی ترتیب ہوتی ہے، نہ ذہن میں مافی و مفاہیم کا احساس باقی رہتا ہے، سینہ تنگ اور زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس حالت کو ایک جامع لفظ زلزلہ سے تعبیر کیا ہے۔ زلزلہ محض زمین کی تھر تھراہٹ اور ہلچل کا نام نہیں، بلکہ یہ پورے وجدان و شعور کی اس سنسناہٹ کا نام بھی ہے جو ابتلاء و تعذیب کی شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت دو افق ہمارے سامنے لاتی ہے۔ نمبر ایک، حقیقت۔ یہ حقیقت کہ ایمان ایک آسمانی عطیہ ہے، مگر اس کی جانچ اور پرکھ زمین پر ہوتی ہے۔ یہ لفظ بہت بڑی قیمت ادا کر کے اور بہترین قربانیاں پیش کر کے اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نمبر دو، عظیمت۔ عظیمت کا یہ درس کہ ابتلاء و آزمائش اور تعذیب و تشدد کسی شخص یا فرد کی انفرادی حالت نہیں ہوتی جو صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہو، بلکہ یہ ہر اس فرد کی قسمت اور تقدیر ہے جو بھی اس راہ نبوت پر گامزن ہوگا۔ یہ زلزلہ امتحان کی چوٹی ہے، وہ دروازہ ہے جس پر فتح و نصرت کے دروازے کھلنے سے پہلے دستک دینا پڑتی ہے۔ کوئی فتح اور کوئی نصرت اس تجربے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے جو مومن کو اپنی کمزوری و عاجزی کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اور متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ سوال بیزاری و اکتاہٹ سے تنگ آ چکے دل سے نہیں، بلکہ تعذیب کی شدت سے پھٹ جانے کے قریب دل سے نکلنے والا سوال ہے۔ ایسا دل اپنے سوال کو اس ذات باری کے حضور میں دعا بنا لیتا ہے۔ زمین و آسمان کی کنجیاں جس کے دست قدرت میں ہیں، اور وہی ذات ہے جو کسی کام کے ہو جانے کے لیے کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ زلزلہ فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے اور جماعت کے شعور کی بھی تربیت کرتا ہے کہ آپ نے کب تک صبر کرنا ہے، کن لوگوں کی صف میں کھڑے ہونا ہے، کتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی مفاہیم فرد کی حد تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ تاریخ اور امت کے شعور تک ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ زلزلہ زبانوں پر جاری ہونے والا محض ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے جو صبر کرنے والوں، شہادت حق کا اظہار کرنے والوں اور استقامت و عزیمت کی راہ اختیار کرنے والوں کی ایک نسل کی تیاری ہے۔
اس تربیت گاہ میں صبر کی آزمائش ہوتی ہے، شہادت کی بنیاد استوار کی جاتی ہے، عزیمت کی بلند و بالا دیواروں کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اسی لیے آیت کا اختتام اس وعدے پر ہوا ہے، الا انا نصر اللہ قریب۔ یہ زمانی فاصلے سے قریب نصرت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ موقف کی سچائی اور راستے کی استقامت کے اعتبار سے نصرت کی بات ہے۔ اس معنی میں قریب ہے کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس مفہوم میں قریب ہے کہ باطل کی عمر بہت محدود ہے اور حق کو ایک لامحدود مدت حاصل ہے۔ زلزلے کے مفہوم کا یہ ادراک کوئی تفسیری خیال آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس امتحان کا شعور اور احساس ہے جو نسلوں سے دہراتا چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ جو شخص اس مفہوم کو سمجھ لے گا وہ تھر تھراہٹ کی رفتار کا معائنہ کرتے رہنے پر بس نہیں کرے گا، بلکہ وہ ملبے کے درمیان سے نکل کر راستے پر آ کھڑا ہوگا اور اندھیروں میں روشنی کی شمع جلائے گا۔ غزہ عملاً حالت زلزلہ میں ہے۔ غزہ صرف ایک شہر کا نام نہیں، بلکہ وہ خونی آئینہ ہے جو انسان کے وجدان کو ہلا کر رکھ دینے والے الہی امتحان کا عکس پیش کر رہا ہے۔ غزہ میں جو کچھ پیش آیا ہے یہ قرآنی لفظ زلزلہ کی ایک مکمل جھلک ہے، جہاں لفظ و آتش کا ملاپ ہوتا ہے، جہاں معنی خون سے بغلگیر ہوتے ہیں اور جہاں تفسیر کی حقیقی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اہل غزہ قحط اور بھوک کی اس آخری حد تک پہنچ گئے ہیں جس کی جدید فلسطین بلکہ انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی غذائی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ غزہ کے 90% باشندے اتنی سی غذا سے بھی محروم ہیں جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچے ضروری غذا کی کمی کا بری طرح شکار ہیں۔ بھوک یہاں شماریات کے گراف میں بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے بھوک سے بلکتے بچے کی اس نحیف آواز کا نام دیا جا سکتا ہے جس کی ماں کے سینے میں بچے کے لیے ایک گھونٹ دودھ بھی موجود نہیں ہے۔ اسے اس باپ کی چیخ کہا جا سکتا ہے جو اپنے بچے کو روٹی کے ایک ٹکڑے کی کمی کے سبب موت کا شکار ہوتے دیکھتا ہے۔ پانی زندگی کی بنیاد و بقا کا مدار ہے۔ غزہ میں سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت بیان کرتا ہے کہ روزانہ ایک آدمی کو بمشکل ہی کچھ پانی میسر آتا ہے۔ یہ محض شماریاتی حد تک بیان کردہ کمی نہیں ہے، بلکہ اس ماں کی کیفیت کا حقیقی منظر ہے جو پیاس سے لرزتے بچے کا ہاتھ تھامے کھڑی ہو اور اسے ایک گھونٹ پانی نہ مل سکے جو اس کے بچے کی زندگی بچا سکے۔ جب بھوک اور پیاس جسم ہی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے تو پھر محاصرہ جسموں کا نہیں روحوں کا ہونے لگتا ہے۔ 23 لاکھ انسان دنیا کے تنگ ترین خطہ زمین میں بستے ہیں۔ ایک طرف سے انہیں سمندر نے گھیر رکھا ہے اور دوسری طرف سے اسرائیلی دیوار نے۔ آسمان ہی رہ جاتا ہے، وہاں سے بھی ان کے اوپر ڈرون اور بم برسائے جاتے ہیں۔ ہسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں، مساجد منہدم کر دی گئیں، یونیورسٹیاں برباد کر دی گئیں، اسکول بچوں کی تعلیم کے بجائے قبرستان بنا دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے توثیق کی ہے کہ 500 سے زائد اسکول اور تعلیمی ادارے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے یا انہیں استعمال کے قابل ہی نہیں چھوڑا گیا۔ جبری بے دخلی اس سانحے کا ایک دوسرا سنگین پہلو ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر نے یقینی طور پر بتایا ہے کہ 1.7 ملین سے زائد انسان ان کے گھروں سے نکال دیے گئے۔ ایک بچہ صبح اپنی ماں کے ساتھ نکلتا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس نہیں آتا۔ بوڑھے ضعیف نے 50 برس جس مسجد میں نماز ادا کی اس کی آنکھوں کے سامنے اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ محض جسمانی انخلاء اور بے دخلی نہیں ہے جو مکانوں اور گھروں سے کی جا رہی ہے، بلکہ اپنی یادداشت، شناخت اور مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا جبری عمل ہے جو اہل غزہ پر مسلط کیا گیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اس کے بعد اس سے بھی بڑی آفت ٹوٹتی ہے۔ اجتماعی طور پر نیست و نابود کرنے کا وحشیانہ مظاہرہ ہوتا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے 70,000 سے زائد شہداء کی تعداد رپورٹ کی ہے، جن میں آدھی عورتیں اور بچے ہیں۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ یونین نے اعلان کیا ہے کہ 100 سے زیادہ صحافی قتل کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ عالمی قانون کی روح سے محفوظ ہیں۔ غزہ جنگ کا میدان نہیں رہا، بلکہ مسلمہ رپورٹوں کے مطابق اجتماعی نسل کشی کا تھیٹر بن گیا ہے۔ مگر اس تمام تر اسرائیلی ظلم و تعدی اور سفاکی و درندگی کے باوجود غزہ کا شہری پہاڑ جیسی استقامت سے کھڑا ہے۔ چھوٹا بچہ انگلی اٹھاتا ہے اور اس کے ہونٹوں پر اللہ اکبر کی مدھم آواز ابھرتی ہے،
عورت ملبے کے ڈھیر میں سے پتھر اٹھاتی ہے اور دنیا سے کہتی ہے کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ بوڑھا شخص شہید مسجد کے دروازے پر بیٹھا لرزتی آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے مگر ثابت قدم ہے۔ یہ لوگ زلزلہ آزمائش کے آخری درجے پر پہنچ چکے ہیں مگر انہوں نے اپنے دلوں کی لرزش کو اپنے موقف کی ثابت قدمی میں بدل لینے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آج غزہ محض جغرافیہ نہیں ہے بلکہ مذکورہ آیت کی زندہ تفسیر ہے۔ ان کی بھوک ہماری سیر شکمی کا محاسبہ کرے گی، ان کی پیاس ہماری خاموشی کی مذمت کرے گی، ان کی جبری بے دخلی ہماری نرم روی کا پردہ چاک کر دے گی، ان کی شہادتیں ہمیں تاریخ و ضمیر کے سوال کے سامنے لا کھڑا کریں گی کہ تم کب اٹھو گے، تم کب ظلم سے کہو گے بہت ہو گیا اب بس، تم کب یہ ثابت کرو گے کہ انسانیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دنیا کی خاموشی اور خیانت۔ عین اس دوران جب غزہ میں بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، گلیوں بازاروں میں خون بہہ رہا ہے، دنیا پر گہری خاموشی طاری ہے، کالے دھوئیں سے زیادہ گہری اور محاصرے کی شدت سے بھی زیادہ سخت خاموشی۔ اس دور میں صرف بموں کے دھماکے عظیم ترین زلزلہ نہیں ہے بلکہ عالمی خاموشی کی وہ سنسناہٹ بھی زلزلہ ہے جس نے قاتلوں کو بھی دبا رکھا ہے اور مظلوموں کو بھی بے یار و مددگار بنا دیا ہے۔ امت کی خاموشی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غزہ میں بلند ہونے والی ہر سسکی اور چیخ کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دل لرز اٹھتے، مگر عالم اسلام کے بیشتر دارالحکومتوں میں افسوسناک سرد مہری بلکہ لا تعلقی کی گہری قابل نفرت فضا طاری ہے۔ بہت سے رہنماؤں نے محض تشویش و اضطراب کے بیانات پر اکتفا کیا ہے جبکہ عورتیں اور بچے بھوک، پیاس اور محاصرے کی تنگی کے سبب مر رہے ہیں۔ زخمیوں کو بھی بین الاقوامی سرحدوں سے گزرنے نہیں دیا گیا۔ کئی مہینوں سے دوا اور غذا سے بھرے ٹرکوں کی قطاریں کھڑی ہیں۔ یہ وہ سفاکانہ درندگی اور غداری ہے جس کو تاریخ کے صفحات ایک عارضی اور وقتی حادثے کے طور پر رقم نہیں کریں گے بلکہ جسد امت کو لگنے والے گہرے گھاؤ کے طور پر ثبت کریں گے، جس کا عنوان ہوگا بھائی کی اپنے بھائی سے غداری۔ مغرب کا غلیظ چہرہ۔ مغرب جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے راگ الاپتے نہیں تھکتا، اس نے اپنے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ مغربی ممالک کی حکومتوں اور خصوصاً امریکی حکومت نے اسرائیل کو سیاسی معاونت ہی نہیں دی بلکہ اسلحہ اور ساز و سامان کی بارش کر دی ہے۔ پینٹاگون کی رپورٹوں کے مطابق ایک سال کے دوران $14 بلین کی فوجی امداد دی گئی۔ گویا غزہ کے ہر مکان پر گرنے والے ایک میزائل پر واشنگٹن کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یورپ جو یوکرین کے دفاع کے لیے چھلانگیں لگاتا ہوا آیا تھا، غزہ کے مسئلے پر اسے سانپ سونگھ گیا ہے اور وہ خاموش ہے یا امن و سلامتی کے ذاتی دفاع کے دلائل دے رہا ہے۔ برلن، پیرس اور لندن میں فلسطین کی حمایت و تائید میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو روکا گیا، جبکہ ادھر اسرائیل کی جنگی مشین بے گناہوں کے سروں کی فصل کاٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ یوں مغرب کے ان دوہرے معیارات کی حقیقت کھل گئی ہے جس کو فلسطینی خون کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو دوسرے انسانی خون میں نظر آتی ہے۔ عالمی اداروں اور تنظیموں کی بے بسی۔ اقوام متحدہ نے کئی بار اجلاس منعقد کیا مگر امریکہ جنگ بندی کی ہر قرارداد کو ویٹو کرتا رہا۔ عالمی عدالت انصاف نے نسل کشی کی فائل کھولی مگر اس کی رفتار اس قدر سست ہے کہ جنگ کا شکار ہونے والوں کی نجات تو دور کی بات ہے، یہ اس سے پہلے انسانی ضمیر ہی کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ عالمی سوسائٹی کے بھی پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں کہ ہر روز درجنوں شہادتیں ہوتی ہیں اور یہ گھنونے جرائم رجسٹر میں ایک نئی سطر کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری کے مطابق غزہ قبرستان بن گیا ہے اور واقعتاً یہ قبرستان ہے، صرف بے گناہوں کا قبرستان نہیں بلکہ پوری انسانیت اور عالمی قانون کا قبرستان ہے، عزت و تکریم اور حریت و مساوات اور بلند بانگ نعروں کا قبرستان۔ ظالم کی خاموش تائید۔ ظلم و جور صرف اسرائیل کا جرم نہیں بلکہ وہ خاموشی اور تائید و حمایت بھی اس میں حصہ دار ہے جس نے اسرائیل کی طرف دستے تعاون دراز کیا ہو یا اس نے اس کے جرائم پر واہیات دلائل کے ساتھ پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ تاریخ دندناتے قاتل اور خاموش سازشی کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرے گی۔ ضمیر کی میزان میں دونوں برابر ہوں گے۔ آج غزہ صرف اسرائیل کے راکٹوں میں محصور نہیں ہے بلکہ قریب والوں کی غداری، مسلم ممالک کی خاموشی اور متمدن دنیا کی ریاکاری میں گھرا ہوا ہے۔ یہ امتحان اکبر ہے، اس امت کا امتحان جس کو وحی الہی نے بہت پہلے اخوت کی طرف بلایا تھا، اور مغرب کا امتحان ہے جس کو حقوق انسانی میں عالمگیریت کا دعویٰ ہے۔ دونوں اس امتحان میں ناکام ہیں مگر تاریخ حقیقت نگاری میں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔
تاریخ عنقریب لکھے گی کہ غزہ میں زلزلہ آیا تو اہل غزہ نے صبر کیا، جبکہ اس کے ارد گرد کے انسانوں کے دلوں میں خون جم گیا اور وہ اخوت و نصرت کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انسانی فریضہ اور مزاحمت کی پکار۔ غزہ کی چیخ پکار اب مقامی صورتحال اور علاقائی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ پوری انسانیت کو جانچنے کی آواز اور پکار بن گئی ہے۔ یہ ملبے کے ڈھیروں تلے سے اٹھتی اور کہتی ہے، عالمی ضمیر کہاں ہے؟ اخوت اسلامی کہاں ہے؟ عدل و انصاف کہاں ہے؟ اس کا جواب ٹھنڈے ٹھار ڈپلومیٹک بیانات نہیں ہیں، بلکہ اس کا جواب ایسا اجتماعی رد عمل ہے جو ظلم و جور کے پیمانوں کو بدل دے اور بغاوت و سرکشی کی غاصب قوت کو توڑ کر رکھ دے۔ نئے اتحاد کی ضرورت۔ اقوام متحدہ دوہرے معیار کی دلدل میں اپنا اثر کھو چکی، بڑی طاقتیں پٹ چکیں، انسانی حقوق کے نعرے ماند پڑ گئے۔ امت مسلمہ اور آزادی پسندوں کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک نیا اتحاد تشکیل دیں، ایک انسانی اتحاد جو خاموشی اور عدم نصرت کی چادر کو پاٹ دے، ایسا اتحاد جس کو مغربی قوتیں کنٹرول نہ کرتی ہوں، بلکہ یہ اتحاد امت کے زندہ شعور سے پھوٹے اور آزاد اقوام کا عزم و ارادہ اس کا سرچشمہ ہو۔ ترکیہ، قیادت اور موقف۔ ترکیہ جو مظلوموں کی نصرت کی ایک تاریخ رکھتا ہے اور جس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے، اس اتحاد کا سرخیل بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ ترکیہ جس کے محراب و منبر سے یہ جملہ بلند ہوا کہ دنیا پانچ سے بہت بڑی ہے۔ آج موقع ہے کہ اس آواز کو عملی شکل دی جائے۔ امدادی اور ڈپلومیٹک عمل میں حاصل تجربے اور مضبوط قومی جڑوں کی بنیاد پر یہ فلسطین کے لیے مہربانیوں کے دریا بہا سکتا ہے۔ یہ حیثیت اس کو خون ریزی کو روکنے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں بین الاقوامی سطح پر پہل کرنے کے مضبوط ستون کے طور پر سامنے لاتی ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا ایشیائی ضمیر۔ مسلم آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے گلی کوچوں میں لاکھوں لوگ اہل غزہ کی حمایت کے نعرے لگاتے ہیں اور لاکھوں ہی کے مظاہروں میں فلسطینی پرچم بلند کیے جاتے ہیں جو روئے زمین کو ہلا سکتے ہیں۔ یہ قومی اور سیاسی طاقت کا طوفان کسی بھی مخلصانہ بین الاقوامی جدوجہد میں اسے بنیادی ستون کی حیثیت دے سکتا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا جو ایک دن بھی فلسطین کی تائید و حمایت سے پیچھے نہیں ہٹا، جس نے سیاسی و امدادی تعاون تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ جغرافیائی فاصلہ نسبت اور تعلق کی گہرائی اور موقف کی گرمجوشی میں کمی نہیں لا سکتا۔ پاکستان اسٹریٹجک طاقت۔ پاکستان اپنی جہاد کی تاریخ اور عسکری مقام و مرتبے کی بنیاد پر اس اتحاد کی میزبانی کے لیے آگے بڑھے۔ لاہور سے کراچی تک کی لاکھوں آوازیں نصرت فلسطین کے لیے بلند ہوتی ہیں۔ پاکستان کی قیادت کے پاس اخلاقی حمایت اور دباؤ کا لیور ہے جو غزہ کی آواز کو بین الاقوامی فورموں پر سن سکنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ انسانی بنیادوں پر جامع اقدامات کی ضرورت۔ یہ مسلم اتحاد محض مذمتی بیانات پر اکتفا نہ کرے بلکہ پوری سنجیدگی کے ساتھ متحرک ہو کر حسب ذیل اقدامات کو ممکن بنائے۔ نمبر 1، محفوظ انسانی گزرگاہوں کو کھلوایا جائے۔ نمبر 2، اسرائیلی جرائم کو ریکارڈ پر لا کر عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کیا جائے۔ نمبر 3، مشترکہ مالی اور امدادی بینک قائم کیے جائیں۔ نمبر 4، آزاد عالمی میڈیا کو بلا کر جنگی مجرم اسرائیل کے جرائم بے نقاب کیے جائیں۔ یہ اقدامات محض سیاسی کارروائیاں نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی اور شرعی فریضہ بن گیا ہے۔ اس لیے جو بھی ظلم پر خاموش رہے گا وہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہوگا، اور جس نے ایک لفظ کے ذریعے بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف مزاحمت کی، آواز بلند کی، گویا اس نے گواہی کی امانت ادا کر دی۔ تاریخی ریکارڈ۔ آج تاریخ انمٹ روشنائی سے لکھی جا رہی ہے۔ وہ سازشیں کرنے والوں کا تذکرہ بھی کرے گی اور خاموش رہنے والوں کا ذکر بھی۔ وہ مدد و نصرت کے لیے متحرک رہنے والوں کا نام بھی درج کرے گی اور غیر جانبدار اور خاموش رہ کر دشمن کا حوصلہ بڑھانے والوں کی فہرست بھی مرتب کرے گی۔ تاریخ میں انہی رہنماؤں اور حکمرانوں کے ناموں کو دوام حاصل ہوگا جو مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کو تاریخ رسوائی کا داغ ماتھے پر لگانے والوں میں شامل کرے گی جنہوں نے غزہ کو ظالم اسرائیلی محاصرے اور نسل کشی کے سامنے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیل کا حتمی زوال اور تاریخ کی شہادت۔ تاریخ ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ نہ سرکشوں پر ترس کھاتی ہے نہ جابروں کو بخشتی ہے۔ یہ ان کے انجام کو پوری دیانت کے ساتھ ریکارڈ اور قوموں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر دیتی ہے۔
کتنی ہی تہذیبیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں اور کتنی ہی شہنشاہتیں خاک میں مل گئیں۔ آج اسرائیل بھی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و جبر کے اسی راستے پر چل رہا ہے۔ اس نے ظالموں پر جاری ہونے والے قوانین الہی سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ طاقت و قوت کا سراب۔ اسرائیل کو فوج، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور مغربی حمایت جو کچھ بھی حاصل ہے، یہ فریب کن چمک ہے۔ یہ بھی ایک روز ختم ہو جائے گی۔ نری قوت اور طاقت کبھی اپنا دائمی جواز پیدا نہیں کر سکتی اور نہ اپنی دائمی بقا کی ضمانت ہوتی ہے۔ دوام و بقا کا نوشتہ حق کے قلم سے لکھا جاتا ہے، عزت و عظمت کو صبر و ثبات رقم کرتا ہے۔ غزہ پر گرنے والے ہر راکٹ کے مقابل آزادی پسندوں اور حریت شعاروں کے دلوں میں اپنے موقف پر مزید اصرار بڑھتا ہے۔ انہیں یہ ایمانی گہرائی مزید عطا ہوتی ہے کہ باطل تو ایک ختم ہو جانے والا بگولا ہے اور حق کی حکمرانی باقی رہنے والی ہے۔ تاریخ کی گواہی۔ آج تاریخ خون کی روشنائی سے لکھی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ اس بات کو اپنے صفحات پر ثبت کرے گی کہ اسرائیل نے امن کے نام پر بدترین جرائم کا ارتکاب کیا۔ اس نے ہسپتال چھوڑے، نہ مدارس و مساجد، سب تباہ کر دیے۔ عورتوں اور بچوں کو نہایت ظالمانہ طریقے سے قتل کیا، حتیٰ کہ اجتماعی نسل کشی کا بےایمانہ مظاہرہ کرنے سے دریغ نہ کیا۔ عالمی قانون کو اس نے اپنے پاؤں تلے روندا اور قانون کے محافظوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ اسرائیل کو کیسے کیسے سہولت کار میسر رہے اور اسے کس کس کی خاموش تائید حاصل رہی، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ غزہ کو حمایتی بھی ملے اور ایسے بھی جنہوں نے خاموشی میں عافیت جانی، اور یہاں ان کا اندراج بھی ہوگا جنہوں نے مالی، روحانی، اخلاقی اور تحریری طور پر غزہ کی مدد و نصرت کے لیے کوشش کی۔ حتمی انجام۔ انتظار طویل ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک روز آئے گا جب اس غیر طبعی اور غیر اخلاقی ریاست کو بھی زوال آ جائے گا۔ کھنڈرات کے سوا اس کی طاقت و قوت کا کوئی نشان باقی نہ رہے گا۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے خفت و ندامت کے ساتھ نتھی ہو جائے گا۔ اس کی حکومت بھی اسی طرح اپنے انجام کو پہنچے گی جس طرح ظلم و جبر پر قائم غاصب قوتوں کی حکومت گرا کرتی ہے، مگر غزہ اپنی پوری ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہے گا اور سرکشوں، باغیوں اور مکاروں کے نہ چاہنے کے باوجود فلسطین آزاد ہوگا۔ انسانیت اور ضمیر کے نام پکار۔ آج غزہ پر جو بیتی ہے یہ اکیلے اہل فلسطین کا امتحان نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کا امتحان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آئینہ ہے جس میں ہر فرد کا چہرہ سامنے آ جائے گا، ہر رہنما کا ضمیر بے نقاب ہو جائے گا، ہر قوم کی فطرت اور سرشت کا پول کھل جائے گا۔ وہاں غزہ کے کھنڈرات تلے سوال لکھا جاتا ہے اور یہاں ہمارے ضمیروں پر اس کا جواب تحریر ہوتا ہے کہ تم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوگے اور ان کی مدد کرو گے، یا ظالم کے کندھے سے کندھا ملاؤ گے اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس کی تائید و حمایت کرو گے۔ افراد کا امتحان۔ کوئی بھی ذمہ داری اور جواب دہی سے فرار نہیں پا سکتا۔ غزہ اسکرین پر نمودار ہونے والی عارضی اور وقتی خبر نہیں ہے، نہ یہ کسی اخبار کی غمناک تصویر ہے۔ یہ ہر انسان کے گلے میں لٹکی امانت ہے جس کی ادائیگی اور واپسی اس پر فرض ہے۔ امانت کے بارے میں حق تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ غزہ کے یتیم بچوں کے آنسو ہم سے پوچھتے ہیں، تمہاری نصرت و مدد کہاں ہے؟ اپنے بچے کو کھو دینے والی ماں کی سسکی ہمارا پیچھا کرتی ہوئی کہتی ہے، کیا تمہارے اندر رحم دلی کی رمق باقی نہیں ہے؟ شہداء کا خون ہمارے نامہ اعمال میں یہ سوال ثبت کر رہا ہے، تم کس جگہ کھڑے ہو؟ حق و صداقت کی حمایت میں یا ظلم و جور کی تائید میں؟ ہر انسان خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا غیر مومن، اس کی انسانیت کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرتا ہے، خواہ دعا اور اس کی حمایت کا موقف اختیار کرنے کی صورت میں ہو، یا پھر وہ ضمیر کے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور اسے غفلت کے شکار اور خاموشی کے مارے لوگوں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اس کا نام خسارہ پانے والوں میں پکارا جائے گا جنہوں نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی برباد کی، اور یہی سب سے بڑا اور کھوکھلا خسارہ ہے۔ انسانیت کے نام غزہ کا پیغام۔
آج غزہ پوری انسانیت کو پکار رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ معلومات عام ہیں، تصاویر دیکھی جا رہی ہیں، جرائم روز روشن کی طرح عیاں ہیں، لہٰذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے سنا نہیں تھا، بلکہ آج تو ایک ہی سوال ہے کہ آپ کو علم تھا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ انسانیت کو نعروں سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ اس مقدار سے ناپا جائے گا جتنی ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کے ہر دعوے دار پر یہ فرض ہے کہ وہ غزہ کے امتحان میں اپنی صداقت کو ثابت کرے۔ آخرت کی گواہی، تاریخ کا کام محض اندراج نہیں ہے، بلکہ آخرت اس شہادت عظمیٰ کا انتظار کر رہی ہے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور ترازو لگا دیا جائے گا تو پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا، اور اس روز کوئی تنہا نہیں آئے گا۔ پوچھا جائے گا، جب اہل غزہ ہلا مارے جا رہے تھے، زلزلو، تو تم نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا؟ کیا تم نے مدد و نصرت کا حق ادا کیا یا عدم نصرت کا رویہ اپنایا؟ کیا تم نے خون ریزی اور قتل و غارت کو روکا یا صرف خاموشی اختیار کیے رکھی؟ یاد رکھیے، وہاں کوئی عذر کام نہیں آئے گا، اور یہ ساعت ندامت آیا ہی چاہتی ہے۔ اپنا مقام منتخب کر لیجئے، اے انسان، اے رہنما، اے مسلم، اے دنیا بھر کے آزادی پسندوں، تاریخ میں اپنے لیے، اپنے نام کے اندراج کے لیے اپنا مقام منتخب کر لیجئے، اور یہی اللہ کے حضور تمہارے مقام کا تعین ہوگا۔ گویا وہاں بھی تمہارا مقام تمہارے اپنے ہی ہاتھوں متعین ہوگا۔ اس لیے یا تو آپ کا تذکرہ نورانی حروف میں ان شرفاء کے اندر ہوگا جنہوں نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا فریضہ ادا کیا، یا پھر خفت و ذلت کے اس خانے میں آپ کا اندراج ہوگا جو غداروں اور گونگے شیطانوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ غزہ چھوٹا سا محصور، محدود اور بدترین تباہی پر مشتمل زمینی قطع نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا کینوس ہے جس نے ہم سب کے موقف و آراء کو اپنی حدود میں سمو رکھا ہے کہ کیا ہم ضمیر کے ساتھ زندہ ہیں یا خاموشی کے ساتھ مردہ جسم بن کے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے کسی سوال سے قیامت کے روز جان چھڑا پائیں گے، یا ہم شرم و ندامت اور بہت بڑی رسوائی کے ساتھ ناکام و نامراد لوگوں میں شامل کیے جائیں گے؟